بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر، اور پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں پروگرام فتاوی آن لائن، اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، معاشی، معاشرتی یا روحانی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں، تو ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-11-777۔ آج کے اس پروگرام کی وساطت سے بہنوں اور بھائیوں کو رمضان المبارک کے شیڈول سے بھی آگاہ کرتے جائیں کہ عام دنوں کے اندر تو ہمارا پروگرام صرف اتوار کے روز ہوتا ہے، جبکہ ماہ مبارک کے اندر ہمارا یہی پروگرام انہی اوقات کے اندر ہر روز یعنی عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ جو بھی آپ کے مسائل ہوں، آپ کی مشکلات ہوں، نماز کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، طلاق و میراث کے حوالے سے اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں، تو ہمیں کال کیجئے۔ کال کرنا پورے ملک سے فری ہے، اور ہمارا نمبر ہے 0800-11-777۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مفتی اعظم پاکستان، معروف عالم دین، متعدد کتابوں کے مصنف و مؤلف، اتحاد عالمی اسلامی کے داعی، میری مراد محترم مولانا محمد اسحاق مد ظلہ العالی ہیں۔ جی مولانا، ہمیں بے شمار تحریری سوالات موصول ہوئے ہیں، اور سب سے پہلا ایک تحریری سوال آپ کی نظر ہے کہ صفا و مروہ کی سعی کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے، اور عمرہ اور حج کے دوران اس کی سعی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر صفا اور مروہ کی سعی نہیں کرتا تو کیا اس کا حج اور عمرہ مکمل ہے؟ وضاحت فرما دیجیے۔ صفا اور مروہ کی صحیح کے بارے میں قرآن مجید میں جو الفاظ آئے کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، تو جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس کو پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کا وہ طواف بھی کرے، ان میں چکر لگائے، اور جو شوق سے نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ یہ الفاظ اس بارے میں نازل ہوئے ہیں۔ اس سے شروع میں بھی لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یہی کہا کہ جو حج عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں اگر ان کے درمیان وہ گھومے، تو پتہ چلتا ہے یہ کوئی نیک کام نہیں، ویسے کرتا تو اس کو گناہ نہیں ہوتا۔ یہ شبہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی لوگوں نے پیش کیا کہ قرآن سے تو پتہ چلتا ہے کہ صحیح کوئی واجب نہیں ہے، تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ غلط فہمی ہوئی ہے تمہیں، یہ ویسی بات ہے جیسی سورۃ النساء میں آتی ہے کہ جو سفر کرے تو کوئی گناہ نہیں اگر وہ قصر کرے۔ حالانکہ قصر کا حال یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے، ان کے خلفائے راشدین نے ساری زندگی کبھی پوری نماز نہیں سفر میں قصر کیا۔ تو یہ بات جو ہے نا، جو لوگوں کے ذہنوں میں جھجک ہوتی ہے نا کسی وجہ سے کہ یہ شاید گناہ نہ ہو قصر کرنے میں، لوگ یعنی آگی نماز، تو فرمایا فلا جناح، نہیں، اللہ نے اجازت دی ہے، کرو، کوئی بات نہیں،
تو یہاں بھی یہ بات تھی کہ چونکہ مشرکین جو تھے انہوں نے صفا پر بھی ایک بت رکھا ہوا تھا اسحاق، اور ادھر نائلہ، تو اس کا طواف کرتے تھے جیسے بیت اللہ شریف کے گرد بت تھے۔ اب جب لوگ اسلام لائے تو ان کے ذہن میں یہ الجھن پیدا ہوئی کہ کہیں ہم یہاں چکر لگائیں تو بت پرستوں کے ساتھ ہی نہ مل جائیں، یہ خواہ مخواہ کا انہوں نے گھڑا ہوا ہی نہ ہو کام، جیسے اور بدعات ایجاد کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ کے شاعر میں سے، یہ تمہید ہی بتاتی ہے، ورنہ عام پہاڑیوں میں گھومتا پھرتا آدمی شاعر اللہ، یہ کہنے کہ اتنی اونچی بات کہ بیت اللہ شاعر اللہ میں سے بعد میں کوئی گناہ نہیں چکر لگا لو، یہ گھٹیا ادنا بات نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کے شاعر میں سے، اس سے تو بات نکلتی ہے کہ شاعر اللہ بہت احترام کے قابل، مگر وہی بات کہ وہ بتوں کی وجہ سے لوگ کچھ نہ جھجکتے تھے کہ یار ہمیں کبھی گناہ ہی نہ ہو، یہ بت پرستوں کا طریقہ نہ ہو، تو فرمایا نہیں، یہ سنت ابراہیمی ہے، شروع سے آ رہی ہے، یہ کرو، اس میں کوئی گناہ نہیں، یہ وہ جو سمجھتے تھے کہ گناہ نہ ہو جائے اس کا، ورنہ ہے واجب۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جو حج بیت اللہ کرے اور عمرہ کرے اس کو کوئی گناہ نہیں، اور ساتھ کہا کہ جو نیکی خوشی سے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو جانتا ہے، قدردان ہے۔ تب تو اس سے پتہ چلا کہ حج اور عمرہ کی صحیح تو واجب ہے، اس کے علاوہ جو شوقیہ نفلی عمرے کرے گا یا حج کرے گا ان کے ساتھ جو ہوگی وہ تو پھر تطوع ہی ہوگا، وہ حج جو ہے نا وہ بھی نفلی ہے، نفلی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہا کہ فرض جو ہے نا واجب، وہ حج عمرہ اور اس کی صحیح تو کجا، یہ تو اللہ کو اتنا پیارا عمل ہے کہ عام بھی کرو گے نفلی طور پر حج عمرہ اور اس کے ساتھ تو اللہ تمہاری اس نیکی کو جانتا اور بڑی قدر کرے گا، یعنی شروع بھی اور آخر بھی بتا رہا کہ یہ بڑا محبوب عمل ہے اور حج کا بہت بڑا حصہ ہے، ضروری جو ہے وہ پہلا بعد میں شوقیہ کرے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو واضح اعلان فرمایا کہ ان اللہ کتب علیکم السعی، اللہ نے ان کے درمیان جو ہے نا دوڑ یہ تم پر فرض کر دی ہے، پاس آؤ دوڑو، اور حضور نے اور کبھی کسی نے اس کو ترک نہیں کیا۔ اب رہ گئی بات کہ کوئی نہیں جان بوجھ کر کرتا تو اب کوئی تو کہے گا کہ یہ فرض ہے، جیسے امام احمد کہتے ہیں کہ یہ تو رکن ہے، حج ہی نہیں ہوگا عمرہ، دوسرے کچھ کہتے ہیں واجب ہے، اس نے بڑا گناہ کیا وہ قربانی دے گا حجی تو تب ہی جان چھوٹے گی۔ بہرحال یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، حج اور عمرے کا بہت بڑا اہم حصہ ہے، فرض ہے یہ واجب، یہ اصطلاحی باتیں اس کے بغیر چارہ نہیں۔ اور اللہ کو اتنا پیارا فرمایا شاعر اللہ ہیں، یہ یہاں گھومنا عام پہاڑیوں میں گھومنا نہیں ہے، اور یہ نیکی اللہ کو بڑی پیاری ہے، شوقیہ بھی کرو گے زائد حج عمرے کے علاوہ نفلی بھی، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہاری نیکی قدر کرے۔ مولانا ایک چھوٹا سا درمیان میں سوال ہے کہ کچھ لوگ عربی کی جب شد بدھ آ جاتی ہے یا دین کے ساتھ ان کا تھوڑا سا لگاؤ ہوتا ہے تو جدت پسندی کے طور پر قرآن کریم کی یا احادیث نبویہ کی وہ تشریح کرتے ہیں جو سلف صالحین سے نہیں سنی ہوتی، وہ الفاظ سے جو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے کچھ معنی بنتے تو ضرور ہیں لیکن اس کی کوئی دلیل ہمیں پچھلے قرون سے نہیں ملتی، تو اس کے بارے میں دین کا کیا حکم؟ یہ آپ نے طاہر صاحب بہت عمدہ بات شروع کی۔ ساری گمراہیوں کی بنیاد یہی ہے کہ آدمی اپنے فہم پر اتنا نازاں ہو جائے کہ پہلے کوئی عقل مند پیدا نہیں ہوا، اور یہ قرآن ایک معمہ اور بجارت تھی جو اللہ نے ہدایت کے لیے نہیں اتاری تھی، لوگوں کو الجھن میں ڈالا تھا، کسی کے پلے کچھ نہیں پڑا، یہ اقدہ حل ہوا، یہی قادیانی نے کیا توفیق کے بارے میں، یہی پرویزی کر رہے ہیں، یہ اب حامدی صاحب کرتے ہیں اپنے استاد کے بھی خلاف، تو اس میں جو اس کا اپنے بارے میں گھمنڈ وہ تو الگ ہے، خود اللہ تعالیٰ پر اعتراض آتا ہے کہ اس نے کتاب لوگوں کو راستہ بتانے کے لیے نہیں اتاری، حیرت میں ڈالنے کے لیے، دھکے کھاتے پھریں پلے کچھ نہ پڑے، یہ کتاب مبین پر تہمت ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے بلسان عربی میں، صاف عربی میں، اس لیے جن لوگوں کے سامنے یہ اتری تھی اگر وہ وہی نہیں سمجھ سکے، پلے ہی کچھ نہیں پڑا تو اس کتاب کو اترنے کا فائدہ کیا؟ یہی بات علامہ البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، اور مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی لکھتے تھے کہ کتابوں سے لفظوں سے دین نہ لیا کرو، گمراہ ہو جاؤ گے، بے دینیاں پھیل جائیں گی۔ یہ دیکھو کہ جن کے سامنے اترا انہوں نے کیا سمجھا، اگر غلط سمجھا تھا حضور ٹوکتے، اللہ ٹوکتا، تو فہم سلف صالح کو نظر انداز کسی صورت میں نہیں کرنا۔ باقی آپ نے جیسے کہا ایک ہی شعر ہوتا، غنی کنجائی شاعر گزرا گجرات کے علاقے میں کنجا ہوا، اس نے مثنوی لکھی، وہ مثنوی اس کے دور میں اتنی مقبول ہو گئی کہ مدارس میں بھی جو اساتذہ تھے اس کو پڑھانے لگے۔ اب وہ ایک بستی میں مسافر کے طور پر ٹھہرا، وہ استاد صاحب امام صاحب نہیں واقف تھے، نہ اس نے تعارف کرایا، وہ وہی مثنوی پڑھا رہے، غنی بیٹھا تھا، ایک شعر کے 16 معنی اس استاد نے بیان کیے،
فارسی واقعی بنتے تھے، زبان میں گنجائش تھی۔ جی جی بتائیے۔ بعد میں جب وہ درس ختم ہوا تو گنجائی ملا اس سے، اور انہوں نے کہا مولانا میں آپ کے علم کی داد دیتا ہوں، مگر علم میں سے کوئی معنی میرے ذہن میں نہیں تھا، یہ 16 ہی جو ہے نا میری مراد یہ نہیں تھی، میں نے تو یہ خیال کر کے کہا۔ تو صرف لفظوں سے جو چاہے نکالتا پھرے گا، دیکھنا تو ہے جس رسول علیہ السلام پر نازل ہوا اس نے کیا سمجھا، اس کے ساتھیوں نے کیا سمجھا۔ اس کو جو چھوڑے گا نا پھر وہ ایسا جس کشتی کا کوئی لنگر نہیں، وہ طوفان کی نظر ہو جائے، خود بھی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی کرے گا۔ امام عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی فتویٰ دو تو پہلے لوگوں میں سے کوئی تو تمہارے سامنے پیشوا ہونا چاہیے، کوئی اس کا دلیل ہونی چاہیے، ورنہ اگر تم کہو ابھی یہ وہی مجھ پر نازل ہوئی ہے تو یہ شیطان کا اغوا، تمہیں بہکا دیا اس نے، گمراہ ہوگا۔ تو اس لیے بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، کوئی ایسی جسارت نہ کرے، کوئی دلیل دے کہ کس نے سمجھا امت میں سے۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ مولانا ایک تحریری سوال ہے آپ کی نظر، بھائی نے پوچھا ہے کیا یہ بات درست ہے کہ جنت کے اندر حضرت آسیہ اور حضرت مریم دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مبارکہ ہوں؟ جو ضعیف روایتیں ہم میں مشہور ہو گئیں ان میں یہ بھی ہے، آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ جنت میں تیری سوتنیں ہیں، ان میں سے خدیجہ بھی ہے، آسیہ بھی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم بھی ہے، مگر یہ ساری روایتیں موضوع اور بحث ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، یہ نہیں آپ نے فرمایا، نہ ایسی باتیں کہنی چاہیے، کوئی ثبوت نہیں ہے ان کا۔ مطلب موضوعات میں سے موضوعات میں سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ والضعیفہ جو ہے نا، جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ کہ سلسلۃ مولانا الاحادیث فرما رہے تھے الضعیفہ کہ حضرت والموضوع، آسیہ اور حضرت مریم دونوں کے بارے میں یہ روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات بنے گی، یہ روایت درست نہیں ہے۔ جی مولانا آپ کی نظر ایک سوال ہے کہ تشہد میں درود پڑھنے کی کیا سلسلے میں ایک بات، وہی بات نا، آدمی ایک غلط بات کو لے لیتا اور اس سے نتائج نکالتا۔ اب کتنے بڑے آدمی تھے قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ، جی جی عیسائیوں کا جواب لکھ رہے تھے، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ایک عجیب ہی راہ اختیار کر، مگر وہ باپ اللہ نہیں ہے، کیونکہ مریم علیہ السلام قیامت کے دن حضور کی بیوی ہوں گی، اس کے لیے حضور ہے، اور جو آیا تھا مجسم ہو کر سامنے فتمثل علی بشر سویہ، اس کو بھی کہہ دیا کہ وہ شکل میں جو تھا حضور ہی تھے، اس لیے پھونک ماری تو حضور کے بیٹے ہیں، کتاب لکھ دی، اور بہت سارے علماء چیخے چلائے کہ یار عجیب ہی بات، تو جو بھی کرے گا بڑا ہو یا چھوٹا غلطی میں پڑ جائے گا، نہیں ایسا کرنا، یہ بات ہی غلط ہے، اس سے آگے مال اتارنے کی کیا ضرورت۔ صحیح بات جی مولانا، تشہد میں درود پڑھنے کی کیا اہمیت ہے؟ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر درود پاک نہیں پڑھتا تو کیا اس کی نماز مکمل شمار ہوگی؟ درود شریف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر صلوات بھیجتے ہیں، اہل ایمان تم بھی صلوات بھیجو، سلام، تو لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا کہ سلام تو ہم نے سیکھ لیا، وہ پہلے سکھا دیا تھا تشہد، اس میں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلوات کیسے بھیجیں؟ تو پھر فرمایا کہ یہ کہا کرو۔ اب اس کے بارے میں کہ اس کی حیثیت کیا، کئی علماء نے سمجھا یہ عام بات ہے کہ کہو، اس لیے جیسے کلمہ عمر میں ایک بار کہہ لے، کبھی بھی اس نے باہر بھی نماز کے پڑھ لیا حکم پورا ہو گیا، ہر وقت پڑھنا یا دیکھی ہے، مگر فرض ایک ہی بار عمر میں، انہوں نے نماز میں بھی کہہ دیا، نماز میں بھی یہ فرض نہیں ہے، تشہد کے بعد جو درود شریف یا دعا ہے نا یہ سنت ہے، مستحب ہے، ورنہ اگر عبد و رسولہ کے بعد وہ جان بوجھ کر نماز ختم کر دے تو کر سکتا۔ بڑے بڑے اماموں نے یہ کہا، امام ابو حنیفہ بھی ان میں ہے، یہ اپنے امام مالک بھی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ نماز میں نا فرض ہے۔ اب بہت سے علماء نے تو یہ کہا یار شافعی ساری امت سے الگ ہو گیا، اس نے اجماع کی مخالفت کی ہے، کوئی یہ بات نہیں کہتا، مگر دوسرے لوگوں نے تحقیق کر کے ثابت کیا کہ امام شافعی سے پہلے بھی بڑے بڑے صحابہ اور نیک لوگوں کے قول انہوں نے اکٹھے کر دی، وہ بھی کہتے کہ جو نہیں نماز میں پڑھے گا اس کی نماز نہیں۔ تو قرآن کا بھی حکم ہے، نماز میں آپ نے سکھایا، باہر کا تو نہیں، انہوں نے پوچھا نماز میں، یہ کہا کہ یہ کہا کرو۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص تشہد میں بیٹھا تھا، التحیات پڑھ رہا تھا ذرا اونچی آواز سے، حضور سن رہے تھے، اس نے تشہد کے بعد دعا شروع کر دی، درود نہیں پڑھا۔ آپ نے فرمایا تم نے جلدی کی، جب بھی کوئی نمازی دعا کرنا چاہے نماز کے اندر پہلے وہ تشہد پڑھے، پھر وہ مجھ پر درود بھیجے، پھر دعا کرے، اس لیے یہی صحیح کی بات ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں پڑھنا۔
جزاکم اللہ خیر. نمازی کے متعلق مولانا ایک سوال ہے کہ اگر آدمی دوسری رکعت میں غلطی سے ایک سجدہ کیا اور تشہد پڑھنے لگ گیا تو پھر دوران نماز ہی اسے خیال آ گیا کہ میں نے تو سجدہ ایک کیا لیکن تیسری یا چوتھی رکعت کے اندر یہ خیال آیا، تو پھر وہ آدمی کیا کرے گا؟ اس بارے میں صحیح تو یہ ہے کہ اب وہ درمیان میں نماز کی حید کو تبدیل کرے، کوئی خراب نہ کرے، پڑھتا جائے. جب آخر پر پہنچے تو سلام کہہ کرنا، بے شک سیدھا ہی منہ رکھے، ادھر ادھر بھی کہہ سلام کہہ کے پہلے تو وہ سجدہ کرے جو چھوٹا ہوا نا، اس کی جو رہ گیا ہے، اس نیت سے ایک سجدہ کرے، اور وہ کرنے کے بعد پھر دو سجدے جو ہے نا وہ سجدہ صاحب کے کرے، اور بعد میں تشہد پڑھ کر عبدو و رسولہ تک سلام کہے. وہ سجدہ بھی کرنا پڑے گا، چھوٹا ہوا اس کو پورا کرنا. یعنی اگر نماز میں کوئی سجدہ رہ گیا ہے تو اس کو پورا کرنا یا اس کی گنتی یا عدد کا مکمل کرنا، سلام کے بعد پہلے تو اس کی تکمیل کریں گے اور اس کے بعد یہ تلافی جو ہے کہ جو سجدہ رہ گیا تھا اس کے ضمن کے اندر ہم دو سجدے صاحب کے کریں گے. دو سجدے اگر اللہ رحم فرمائے نماز کے رہ جائیں ایک رکعت کے، پھر وہ رکعت شمار ہی نہیں کرنا، پھر اس کو ذہن سے بلا دینا، اس کی بجائے ایک اور رکعت پڑھنی ہے ساتھ اور بعد میں سجدہ. اگر ایک رہ جائے پھر ہے چارہ کہ چلو وہ ایک سجدہ کر لے اور بعد میں سجدہ صاحب کرے. جزاکم اللہ خیر. حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ایک سوال ہے، کیا ان کے دور کے اندر حقیقی بہن بھائیوں کی شادی ہو سکتی تھی؟ یہی فتنہ ہے کہ جو باتیں اللہ نے نہیں کہی، اس کے رسول نے نہیں بتائی، اس بارے میں جب ہم تیر تکے چلانا شروع کرتے ہیں کہ اس وقت پھر کیا ہوا ہوگا، بس اس کا جواب کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ بہن بھائی کا نکاح ہوتا تھا. پھر وہ بات کہ بہن بھائی کا نکاح، یہ تو بڑی کبھی بات ہے. اس کا حل یہ کیا کہ اس وقت عمریں بہت لمبی ہوتی تھیں، اس لیے نسل جو تھی نا اس میں اللہ تعالیٰ فاصلہ کر دیتا تھا کہ ایک جوڑا پیدا ہوا 200 سال کے اور بعد ہوا، وہ بھائی بہن بھول ہی گئے، ادھر کی لڑکی ادھر کر دیتا تھا. یہ ساری باتیں اپنی طرف سے تخمینے اور اندازے، نہ کسی صحیح حدیث میں، نہ کوئی یہ صحابی کسی کا صحیح قول ہے، نہ تورات میں. تو ایسی باتوں کے بارے میں ہمیں خاموش رہنا چاہیے کہ کیا ہوا اس وقت، کیونکہ ایک گروہ جو ہے نا امت میں وہ بھی یہ بھی کہتا کہ یہ کام کبھی نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کوئی عاجز تھا کہ وہ ایسی مجبوری تھی اس کو. تفسیر کی کتابوں کے اندر حابیل اور قابیل کے جھگڑے کی بنیاد ہی کچھ اس طرح لکھی ہوئی ہے. یہ شیعہ حضرات اپنے ائمہ اہل بیت سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا. جیسے آدم کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی تھی حوا، پہلے دو بیٹوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بیوی پیدا کی، ان سے پھر اولاد چل پڑی، پھر وہ نکاح کرنے لگا. اس لیے یہ بھی بات موجود ہے. وہ پہلی سے تو نسبتاً تھی. جو حابیل قابیل کا قصہ وہ بھی من گھڑت ہے. وہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یار قرآن دیکھو، قرآن میں کہیں نکاح کا جھگڑا ہے کہ کوئی نکاح کا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے قربانی کی، وہاں تو بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ دونوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی نہیں ہوئی، وہ ناراض ہو گیا، حسد سے قتل کی کوشش کرنے لگا. اس میں یہ افسانہ کوئی نہیں، اور تورات میں بھی نہیں، بائبل وغیرہ میں. یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے گھڑ لیا، کوئی اس کی صحیح سند نہیں. وہ بس اتنی بات کہنی چاہیے کہ حابیل اور قابیل نے قربانیاں کی تھی جیسے ہم کرتے ہیں شریعت کے مطابق. اس وقت بھی قربانی اور نماز تو چلی آ رہی شروع سے. ایک کی قبول ہوئی جس کی علامت تھی کہ آگ آتی تھی کھا جاتی تھی، دوسرے کی نہیں ہوئی نیت کی خرابی کی وجہ سے. یہ اس سے دشمنی کرنے لگا. بھائی نے کہا یار مجھ سے کیوں ناراض ہوتا، قبول کرنا نہ کرنا اللہ کا کام ہے. وَإِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اللہ ان کی قبول کرتا جن میں تقویٰ ہوتا. اپنے عیب کو دور کر خامی، مگر حاسد ہو گیا قتل کر دیا. وہاں عورت کی کوئی بات نہیں. امام ابن کثیر نے لکھ کے رد کیا کہ قرآن میں حدیث میں اس کا کوئی حوالہ نہیں. مولانا حجر اسود کے حوالے سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا یہ روایت درست ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو آدمی حجر اسود کو ہاتھ لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں؟ یہ حجر اسود کو اللہ ہی کا دائنا ہاتھ شمار کیا گیا ہے، کیا یہ روایت درست ہے؟ وضاحت فرما دیں. پہلی بات تو صحیح حدیث میں آئی ہے نا کہ حجر اسود کو جو شخص صحیح ایمان اور عقیدے کے ساتھ مس کرتا، اس کا استلام کرتا، اللہ اس کے گناہ اس سے دور کر دے. بالکل ٹھیک. دوسری بات جو ہے نا یہ بھی ضعیف روایتوں میں آتی ہے، صحابہ کی طرف بھی منسوب ہے مگر زیادہ صحیح نہیں. ویسے امت کے نیک لوگ شروع سے جو لکھتے آ رہے ہیں نا حج پر، وہ یہی کہتے آتے ہیں کہ اس کا فلسفہ یہی ہے کہ جو لوگ بادشاہ سے بیعت کرتے تھے اس کا دایاں ہاتھ ہوتا تھا، یہ رعایا کا بھی دایاں ہاتھ ہوتا تھا، ملاتے تھے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے اس کی علامت مقرر کر دی کہ میں تو نظر نہیں آتا مگر یہ یمین اللہ سمجھو کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اس پر ہاتھ رکھتے وقت یہ سمجھو کہ جو شخص یہ کر رہا ہے
اگر اس کو رسول اللہ کا زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھی ملا تو یہ ہاتھ رکھنا اس کا قد با یا اللہ و رسولہ، اس کے ذہن میں اس وقت ہو کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے اور رسول اللہ کا ہاتھ بھی یہی تھا، اس لیے میں اللہ اور رسول سے بیعت کر رہا ہوں۔ بڑی بات ہے، فلسفہ تو ٹھیک۔ نہیں، فلسفے کی حد تک تو بات آپ کی بہت اچھی ہے۔ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کی روایت ہے بھی؟ روایتیں تو لکھی ہیں، میں نے کہا نا کوئی اتنی مسئلہ نہیں، الحجر اللہ سے یمین اللہ فی الارض، یہ لکھی تو ہے۔ جی، جزاکم اللہ خیرہ۔ مولانا، ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، تو بتائیے گا کہ یہ حدیث مبارکہ ہے یا کچھ بزرگوں کا یا بڑوں کا یا سیانوں کا قول ہے کہ انسان کے 3 والد ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جس کی نسل سے انسان پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دیتا ہے، اور تیسرا انہوں نے کہا کہ جو کسی کو کوئی سکھلاتا ہے، سمجھاتا ہے، تو اس کے متعلق یعنی استاد جو ہے جی، اس کو بھی باپ ہی کے درجے کے اندر شمار کیا گیا ہے۔ تو وضاحت فرما دیجئے کہ یہ بزرگوں کا قول ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول کا فرمان نہیں، بس یہ نیک لوگوں کی دانائی کی بات ہے، کیونکہ تینوں کا حصہ انسان کی تربیت میں بہت زیادہ ہے، تو اس کو حکمت کا ایک قول کہنا چاہیے، حدیث نہیں۔ اچھا مولانا، ایک صاحب نے تحریری سوال آپ کی نظر کیا ہے کہ اگر آدمی نماز کے اندر ہے اور اس آنے والا اس سے کوئی سوال کرتا ہے کہ یعنی چابی کہاں ہے، یا اوپر والا دروازہ کھلا ہے یا نہیں کھلا، تو بندہ اشارے کے ساتھ اس کو بتا دیتا ہے کہ اوپر ہے یا نیچے ہے، تو اس کے بارے میں کیا اس طرح کی گنجائش نکلتی ہے کہ بندہ بات کر سکے؟ اب ہمارے حنفی علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اشارہ مفہمہ جو ہے، ایسا اشارہ جس سے کسی دوسرے کو کوئی بات سمجھائی جائے، یہ تو نماز کو باطل کر دیتا ہے، یہ تو بات چیت ہی شروع ہوگی نا بندوں کے زبان سے نہیں بولا، اشاروں کی زبان۔ وہ کہتے ہیں جو اشارے حضور نے کیے ہیں یا کبھی صحابہ نے، وہ پہلے کی باتیں، جب بات چیت جائز تھی، نماز میں بھی لوگ پوچھ لیتے تھے کتنی رکھتے ہوئی، تو بول کر لوگ بتا دیتے تھے اتنی ہوئی، سلام بھی کہتا تھا، جو بعد میں بند ہو گیا تو پہلے کی بات ہے۔ مگر بعد میں بھی نبی علیہ السلام کا پتہ چلتا نا، مدینہ منورہ میں لوگ سلام کہتے تھے نماز میں، آپ پھر انگلی کھڑی کر دیتے یا ہاتھ کا اشارہ کر دیتے، کسے پتہ چل جائے کہ سلام میں نے مان لیا، صحیح حدیث ہے۔ نہیں، چھوٹی تو ایسا موقع اگر ہو جس سے کوئی مختصر اشارے سے سمجھا دے بات، تو گنجائش، مطلب آدمی پہلی رکعت کے اندر ہے اور 4 رکعتیں، کم از کم کوئی 10-8 منٹ تو لیں گے نا، ایک آدمی کو چھوٹی سی بات کرتا ہے کہ یار گاڑی کی چابی کہاں ہے یا فلاں آدمی کہاں ہے، تو تھوڑا سا بندہ اپنی جیب کی طرف اشارہ کر دے یا چھت کی طرف اشارہ کر دے تو اس کی گنجائش نکلتی ہے؟ اشارہ تو جیب کی طرف کر رہی ہے، نکال کر ہی اس کو دے دے، تو اس سے نہیں کچھ یہ نماز کا بگڑتا، یہ خیال ہے، وہ نکال کر ہی دے دے، نکال کر بھی دے کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلتا نا کہ دروازہ اگر کوئی شخص کھٹکھٹاتا، قبلہ کی طرف سے آپ نفل پڑھ رہے ہوتے تو اسی طرح چلتے جاتے، دروازہ کھولتے کنڈی اور پھر پچھلے پاؤں لوٹتے آتے، نماز جاری رکھ۔ تو نماز کے بارے میں جو ہے نا کہ دایاں پاؤں کا انگوٹھا جو ہے یہ کیلی ہے، ہل نہ جائے، یہ باتیں بناوٹی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے سکھانے کے لیے نماز ممبر پر شروع کی، وہاں شروع کی، لوگ دیکھتے تھے، پھر آپ سجدہ کرنے کے لیے نیچے اتر آتے تھے، پچھلے پاؤں سجدہ کر کے پھر اوپر چڑھ جاتے تھے، آواز پہنچاتے تھے ممبر پر اور نماز پڑھاتے۔ تو تعلیم کے لیے ایسی بات نہیں کہ نماز جو ہے نا چھوئی موئی ہے، ٹھیک۔ نواسی کو حضور علیہ السلام چابی تو چھوٹی سے اٹھاتے تھے، امام شوکانی سے جب پوچھا نا کہ ٹوپی گر جائے تو نماز میں اٹھا رہی یار، انہوں نے کہا امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی نواسی اتنی بڑی تھی، نیچے اتارتے تھے، رکوع اور سجدے میں جاتے، جب اٹھتے تھے پھر اٹھا رہے تھے، ہر جماعت کراتے رہتے تھے، تو یہ ٹوپی اٹھانا امامہ رضی اللہ سے کوئی بڑا کام ہے؟ نماز کے بارے میں کچھ چیزیں لوگوں نے آپ ہی فرض کر رکھی ہیں، کوئی نہیں، جو ضروری کام ہو اس کے لیے کر لیں۔ نہیں، کچھ لوگ نوافل اور فرائض کے اندر فرض کرتے ہیں کچھ حرکات کے حوالے سے۔ نہیں، یہ حضرت امامہ کا اٹھانا باقاعدہ آپ نماز پڑھاتے تھے، لوگوں کو جماعت کراتے تھے، حدیث کے الفاظ اس میں فرض کی بس اللہ اکبر کہہ کر اٹھایا ہوا، رکوع میں گئے، نیچے اتار دیا، سجدے کے بعد اٹھے پھر اٹھا لی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ایک حدیث مبارکہ کے حوالے سے، اس کی متن کے بارے میں بھی اور سند کے حوالے سے بھی بھائی نے استفسار کیا ہے کہ وضاحت فرما دیں۔ ایک معروف حدیث ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اس کے متعلق بھائی نے سوال کیا۔ یہ حدیث جو ہے نا کہ تو نہ ہوتا تو میں جہان کو نہ بناتا، کہیں آتا اگر تجھے نہ پیدا کرتا، جنت دوزخ کو پیدا نہ کرتا، یہ ضعیف بلکہ موضوع ہی اس کو گننا چاہیے۔
صحیح نہیں، بالکل ان لفظوں سے کوئی نہیں صحیح حدیث آئی، ضعیف کی بجائے موضوعات میں اس کو درج کیا۔ مگر بعد جیسے مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے فرمائی نا کہ یہ لفظاً موضوع ہے، اس طرح جو ہے نا کہ حضور نے کہا تھا، یہ تو ثابت نہیں، گھڑی ہوئی بات ہے، مگر معنی یہ بات درست ہے معنوں کے لحاظ۔ اب معنوں کے لحاظ سے جو ہے نا بات وہ باریک ہے، آپ ذرا سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ نے ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے نا تمہارے لیے پیدا کیا، سارے انسانوں کا تھا۔ جی بند کریں نا آپ۔ جی جی اب لکم، میں اور آپ سارے ادنا اللہ، سب کے لیے اللہ کہتا ہے تمہارے لیے، یعنی اس کا مطلب یہ نا کہ اگر ہم نے نہ بننا ہوتا تو پھر یہ چیزیں اللہ نے نہیں بنانی تھی، یہ اتنے فروٹ اور دودھ اور خوشبوئیں اور جو کچھ سواریاں سارے فرماتا لکم تمہارے لیے پیدا کی۔ ہاں، اور سوچا جائے تو جو کچھ نیک لوگ ہیں اس دنیا میں، قرآن پاک سے پتہ تو چلتا ہے کہ اللہ نے بروں کے لیے یہ دنیا نہیں بنائی، یہ تو پیچھے آ گیا نا، جیسے سایہ آدمی کے پیچھے ہوتا ہے، کیونکہ اس سے بچا نہیں جا سکتا۔ جب آزمائش کرنی تھی تو اختیار دیا نیکی بدی کا، اس سے خواہ مخواہ بد پیدا ہو گئے، ورنہ اللہ کا اصل ارادہ تو یہی ہے کہ لوگ جنتی ہوں۔ اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو یہی کہیں گے نا کہ اگر نیکوں نے پیدا نہ ہونا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے کنجروں کے لیے ہی دنیا بنانی تھی۔ معنی کے لحاظ سے ہی بات درست، جس کو علامہ اقبال نے بڑے بلیغ انداز میں کہا کہ رسول اللہ تو بہت اونچے ہیں نا کہ دن قیامت کے اللہ شاباش دیتے ہوئے کہ اگر تو نے نہ ہونا ہوتا تو میں دنیا بناتا۔ وہ کہتے ہیں ان کو چھوڑو، تم یہ بنو صاحب الاوراق۔ ہاں، عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب الاوراق نہیں۔ ایسی نیکیاں کر کے مر کے اللہ شاباش دے کہ تیرے جیسے نہ پیدا ہونے ہوتے تو میں کیوں پیدا کر۔ بات اس لحاظ سے بالکل اتنا نیک بننا چاہیے کہ تعریف کے طور اللہ اس وقت کہہ دے کہ تیرے جیسے نہ ہونے ہوتے تو میں نے صرف حرام زادوں کے لیے پیدا کی بنی۔ صاحب الاوراق ہو جانا چاہیے ہر بندے، تو اس لحاظ سے تو حضور سب سے اعلیٰ۔ جزاکم اللہ۔ ورنہ اگر یہ شیطان اور گنڈے ہی پیدا ہونے ہوتے تو اللہ کو یہ دنیا بنانے کی کیا ضرورت؟ وہ تو کہتا ہے یہ تباً پیدا ہو گیا اختیار کی وجہ سے، ورنہ اصل منشا تو میرا یہی ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے نیکی کریں، جنت لیں، انعام حاصل کریں۔ جی، فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہی پروگرام رمضان المبارک میں ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، معاشی، معاشرتی، روحانی یا کوئی اور مسئلہ درپیش ہو اور اسلامی تعلیمات کی روشنی کے اندر ہم سے کوئی وضاحت چاہتے ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001117777۔ جی مولانا، ہمارے پاس طلاق کے حوالے سے ایک سوال ہے۔ مولانا، بدقسمتی سے ایسا ہے کہ جب نوجوان کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو اس کو قطعی طور پر طلاق کے بارے میں کوئی 1% بھی کوئی تصور یا کنسیپٹ یا اس کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں ہوتی، تو کیا اس حوالے سے والدین کو اور علماء کرام کو اور ہمارے ملک کے پڑھے لکھے طبقے کو اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرنی چاہیے؟ المختصر سوال یہ ہے کہ عورت کو طلاق کن شرعی اسباب کی بنا پر دی جا سکتی ہے؟ واقعی طلاق جو ہے نا خانہ بربادی اور گھروں کو تباہ کرنا اور خاندانوں میں دشمنیوں کا آغاز، اس بارے میں تو علماء کو بھی چاہیے کہ جو صحیح طریقہ طلاق ہے یا اس کے اسباب ہیں ان کو ممبر و معراج سے بیان کریں، سمجھائیں لوگوں کو۔ ان دنوں تو قیامت آئی ہوئی ہے، دن میں 3-4 ٹیلی فون آتے ہیں، طلاق دے دی تھی، ثلاثہ دے دی تھی، اب کیا بڑے سمجھا نہیں سکے۔ حالانکہ سارے علماء جانتے ہیں، سنی کہتے ہیں سنیوں کی طلاق ہی ہے کہ اکٹھی چین دے۔ کون سنی یہ کہتا ہے؟ وہ اس کو حرام کہتے ہیں، طلاق بدعت کہتے ہیں، جرم کہتے ہیں۔ بعد میں ہو گئی یعنی وہ الگ ایک مصیبت ہے۔ تو اس کو اگر سمجھایا جائے کہ بندو اللہ ہو گیا، اگر کمبختی آ گئی ایک طلاق دے دو، خاموش رہو۔ اگر چھوڑنا ہوگا تو عدت گزرنے کے بعد وہ ایک طلاق سے ہی نکاح سے آزاد ہو جائے گی۔ جہاں جی چاہے نکاح کرے، اتنے فائر کرنے کی کوئی ضرورت ہے۔ اور اگر واپس لینا چاہو گے تو تم اس کو گھر لے آؤ، کوئی نہیں حلالہ نہ کفارہ، راستہ کھلا رہے گا۔ اور اگر گزر بھی جائیں گے 3 مہینے تو پچھلا نکاح ختم ہو جائے گا، مگر اب بھی آپشن موجود ہے، راضی ہو جائیں دوبارہ ان کو بٹھاؤ، حجاب قبول کرا دو، سب فرقوں کے رضی۔ مگر بدبختی کہ جو ہے نا لکھنے والا عرضی نویسوں میں بھی ایک ڈرافٹ کافروں کے زمانے کا رکھا ہوا، طلاق طلاق ثلاثہ میں نے حرام کر دیا، ہر لفظ ایسا جیسے کثر پوری لکھ دیتے، میرا اس سے کوئی یہ گناہ جرم
ایک طلاق ایک وقت میں دینی چاہیے تاکہ سارے راستے کھلے رہیں. اور طلاق جو ہے اس کے لیے یہی بات ہے کہ بہت معقول وجہ ہونی چاہیے. انما الطلاق وطر، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں طلاق کی کوئی غرض ہونی چاہیے، اس کا پس منظر ہونا چاہیے کہ یہ فساد آ رہا تھا، نہیں حل ہو رہا تھا کوششوں، اس لیے یار ٹھیک ہے یہ ہونا چاہیے، ورنہ یہ تماشا ہے کہ ناراض ہوا اور طلاق کیا. اس لیے جو حدیث میں آپ یہ کہتے ہیں نہیں اتنا پاگل ہو جائے نہ پتہ دین کو کرتے ہیں تنگ، ورنہ بات ٹھیک ہے جس نے غصے میں طلاق دی کوئی طلاق نہیں کہ صرف ناراض ہوا کہہ دی کیا طلاق ہے. جب ہر کوئی جانتا کہ اچھے بھلے یہ رہ رہے تھے اب بھی رو رہا ہے، کوئی طلاق ہے؟ لا طلاق فی اغلاق، غصے میں کہی ہوئی طلاق کوئی طلاق نہیں. طلاق ہے جو سوچ سمجھ کر لوگ سمجھیں کہ واقعی یار ان کا نہیں نباہ ہو رہا چھوڑی. اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ 2 گواہ بناؤ، اس کو بھی ہم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا کہ یہ مستحب ہے، اچھا ہے کہ بنا لے ورنہ کوئی نہیں. امام ابن حزم فرماتے ہیں اگر 2 گواہ وہاں نہیں ہے کوئی طلاق نہیں. جب 2 گواہ ہی نہیں طلاق کیسے ہوئی؟ پہلے 2 عادل گواہ اشہد ذو عدل، یہ مستحب کوئی نہیں حکم ہے نہیں، اس وقت 2 آدمی وہ بھی فضول ہے. بہت باتیں ایسی دین کی کہ اگر وہ سمجھا دی جائیں تو اول تو کوئی کرے گا نہیں، کرے گا بھی تو راستے کھلے رہیں گے. ایسی نہیں قیامت آتی مگر علم کوئی نہیں. اور اسی لیے وہ عتیق الرحمان سمری صاحب مولانا محمد منظور نعمانی کے صاحبزادہ انہوں نے طلاق پر لکھا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ 3 اکٹھی ہو جائے، مگر آخر میں انہوں نے کہا کہ ابن قیم کی بات بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں کہ جب لوگ یہ جانتے تھے کہ 3 کیا ہوتی ہیں اس وقت ٹھیک تھا کہ دی ہے تم جانتے تھے کہ ختم ہو جائے گا نکاح سزا ہے، مگر جب لوگ جاہل ہیں علماء تک کو نہیں پتا کہ 3 دینی چاہیے یا نہیں یا کیا اس کا رزلٹ ہوگا، وہ ان پڑھ کیا سمجھ، تو کہتا ہے اس زمانے میں پہلا ہی فتویٰ لوٹا دینا چاہیے کہ یہ جو لوگ جاہل ہیں ان پڑھ ہیں ان کے 3 دینے سے 3 نہیں، ایک ہی ہے ان کا نکاح رہنے دو. ان کو علم نہیں، پہلے علم دو لوگوں کو ایک کیا ہوتی، پھر بعد میں دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی پھر بیوقوفی کرے گا پھر دو اپنا فتویٰ کہ تم نے جان بوجھ کر زہر کھائی. جب جانتے ہی نہیں لوگ کہ 1 کیا ہوتی ہے 3 کیا ہوتی ہے صحیح طریقہ تو کیوں سزا دیتے. بڑی پیاری بات یہ لکھی کہ عقل کی بات ہے کہ اس کو ماننا چاہیے کہ یہ جہالت کا زمانہ ہے، بچے جانتے کوئی نہیں، اس کو 3 نہ مانو 1 ہی مانا. جی مولانا یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر طلاق کے حوالے سے صرف 2 ہی مکتبہ ہے فکر ہیں، اور ایک کہتا ہے کہ ایک مجلس کے اندر دی گئی کتنی ہی طلاقیں کیوں نہ ہوں وہ 1 شمار ہوگی، اور ایک کہتا ہے کہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ 3 ہی شمار ہوں گی. جب شادی بیاہ کی رسومات ہوتی ہیں تو اپنے طور طریقے پر کرتے ہیں، لیکن جب مشکل پیش آ جاتی ہے تو اپنی آسانی کے لیے دوسرے فریق کی طرف چلے جاتے ہیں جو 3 کو 1 ہی شمار کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دین میں جو آسانیاں نا کسی گروہ سے ملیں یہ کوئی پابندی نہیں لینی. اگر شافیوں سے کوئی مشکل حل ہوتی ہے حدیثوں سے ہوتی ہے لے لینا چاہیے. امام بھی لیتے آئے ہیں، کئی مرتبہ علماء نے فتوے دیے. یہ جب خاوند گم ہو جاتا کوئی خبر نہیں آتی، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مالکی علماء سے ساری خط و کتابت کر کے پوری کتاب لکھی الحیلۃ الناجزہ. پھر سارے علماء نے فتوے دے دیے کہ ٹھیک جیسے مالکی کہتے ہیں اگر 4 سال تک نہیں خبر آتی ختم کرو نہیں، تو حرج کوئی نہیں ہے اس میں. اگر کسی نے بیوقوفی کی ہے اور آ جاتا ہمارے پاس ہم کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں لے آؤ، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں، دین کا ہی فتویٰ ابن عباس اور ان کے شاگردوں سے چلا آتا. بڑے امام اس کے بھی قائل ہیں. وہ کون سے ایسے اسباب ہیں کہ جن کی بنا پر مرد اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے؟ اسباب تو جو ہے نا وہ انتہائی ایسے ہونے چاہیے جن کے بارے میں سمجھا جائے کہ اب چارہ نہیں جائے. اس کے علاوہ نا جلد بازی میں نہیں، نہ یہ تیزی کی بات ہے. اسی لیے 2 گواہوں کا لانے کا، بلکہ یہ بھی سورہ نساء میں کہا کہ اگر ایسی صورتحال ہو ایک اس کی طرف سے مرد کی سارس مقرر کرو، ایک عورت کی طرف سے وہ معاملہ حل کرنے کی کوشش کریں. بعد میں جب ناکامی پتہ چل جائے کچھ نہیں بنتا پھر یہ بھی درمیان میں مرحلہ لکھا کہ وہ حکم مقرر کو بہت سوچ سمجھ کر دی ہوئی طلاق کو طلاق سمجھنا چاہیے. اچھا مولانا، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ 2 مکتبہ فکر ہیں، اور اس وقت ایک مکتبہ فکر جو ہے جب ان سے کوئی فتویٰ لینے آتا ہے تو کہتے ہیں کہ پہلے تم لکھ کر دو کہ آئندہ اپنی زندگی جو ہے نا وہ جس طریقہ کار پر ہم ہیں یا جس مسلک کو ہم اپنائے ہوئے ہیں تمہیں اس پر چلنا پڑے گا. کیا دین کے اندر یہ چیز واجب ہے کہ اس پر عمل ہو؟ اب پچھلے دنوں میں نے کسی اہل حدیث عالم کا پڑھا، حالانکہ اس نے جان چھڑائی، برات کا اعلان کیا کہ ہم ایسا کبھی نہیں کرتے، ہمیں کیا ضرورت ہے ایسا کرنے کی. مگر بات آپ کی ٹھیک ہے، ہم بھی گواہ اس کے کہ یہاں ہی ہیں ایسے ادارے جو کہتے ہیں اسٹامپ پر لکھ کر تو میں اہل حدیث رہو. یہ زیادتی، کوئی حق نہیں ہے.
اس نے مسئلہ پوچھا بتا دو کہ ہماری تحقیق کے مطابق بھائی آپ کا نکاح قائم ہے، باقی کیوں تنگ کرتے ہیں کہ وہ باقی مسائل میں بھی ہے، کوئی اسلام چھوڑ کر کفر میں جانا ہے، جہاں بھی ہے وہ سب مسلمان ہی دین میں ہیں سارے لوگ، تو یہ پابندی نہیں لگانی چاہیے، نہ ایسا کو لکھوانا چاہیے، اس کو رہنے دیں جہاں بھی ہے، وہ پہلے کافر ہے کوئی مسلمان ہی ہے۔ یعنی جس بھی طرز عمل پر یا طرز فکر پر یا مسلک اور وہ آدمی چل رہا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے تو آپ بتانے کے سے پہلے اس کو پابند نہیں کر سکتے کہ اگلی ساری زندگی ہمارے طریقہ کار کے مطابق اصول فقہ میں یہ بحث ہوئی ہے کہ تتبع رخص جو ہے نا، اس طرح کی چھٹیاں ڈھونڈ دے پھرنا گھروں، ایک کو ہے کہ نہیں، کسی نے کہا یہ برا ہے کہ یہ ہے یوں، آخر میں یہ فیصلہ ہوا یار کہاں سے تم اس کو ناجائز کرتے ہو، کوئی ناجائز نہیں، دین میں اگر کہیں سے بھی آسانی مل سکتی ہے وہ لے سکتا ہو، دین میں کسی نہ کسی امام اور عالم نے وہ کہا، لوگوں کی اپنی من گھڑت نہ ہو باتیں ہو تو لے لینی چاہیے، یہ رخصیں جو ہے نا چھیننی نہیں چاہیے، اگر دین میں کہیں سے نرمی ملتی ہے تو کیوں نہ لے لیے جائے۔ نہیں، اب مولانا رخصت والی بات جو تو یہ اتباع ہے، ہوا وہ تو عیاشی کی بات ہے نا، شراب پینے زنا وغیرہ کے لیے ہیلے ڈھونڈے، یہ تو دین کا ایک مسئلہ ہے کہ میرا گھر کس طرح آباد رہ سکے، کوئی عالم اور امام ایسا بھی کہتا ہے کہ نہیں، تب نکلے کہ امت کے بڑے بڑے لوگ ایسا بھی کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولانا ایک تحریری سوال ہے کہ اگر کوئی آدمی مقروض ہو اور اس کی پوزیشن اس حد تک چلی جائے کہ وہ پیسے واپس نہ کر سکے یا لینے والے تقاضے کرتے ہوں تو کیا وہ زکوٰۃ لے کر دوسروں کے پیسے ادا کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ اس کو دیں، والغارمین تو قرآن مجید میں آیا کہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا بالکل حق بنتا ہے، اور بہت دوسرے مصرفوں کی بجائے یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کی گردن چھڑاؤ، اس بیچارے کی جان چھوٹے، یہ سب کو پیچھے ڈال کر بھی دینی چاہیے۔ اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کا اچھا گھر بار آئی ہے، نہیں کوئی بات نہیں، کئی مرتبہ ایسے حالات ہوتے چکر چل جاتا، کوئی آدمی پھنس جاتا تو زکوٰۃ سے اس کا قرضہ اتروانا چاہیے، والغارمین قرآن مجید میں 8 مسئلہ۔ مولانا چونکہ یہ مسئلہ شاید پورے ملک کے اندر ہی بہت زیادہ ہے اور لوگ اس حوالے سے بہت پریشان ہیں، تھوڑی سی مزید وضاحت فرما دیں تو لوگوں کے لیے نسبتاً آسانی رہے گی۔ بس میں نے واضح کر دیا، اس میں کئی لوگ پوچھتے ہیں میری بہن ہے مقروض، میرا بھائی ہے وغیرہ، ان کو میں نے کہا دو ثواب ہوں گے، ایک زکوٰۃ ادا ہوگی، ایک صلہ رحمی بھی ہے کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے، اس کی مدد کرنا تو زیادہ ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ 2 اجر ہوں گے تو خبر لینی چاہیے۔ بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ بھائی کا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی مقروض ہو اور قرض خواہ اسے تنگ کرتے ہوں تو وہ آدمی قرض لے کر اپنا قرض اتار سکتا ہے، بالکل، اور اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مصارف زکوٰۃ بتائے ہیں اس کے اندر والغارمین، وہ جو مولانا بتا رہے ہیں کہ وہ پیسے لے کر لوگوں کے پیسے اتار سکتا ہے، بالکل، اور یہ بہت بڑی اجر و ثواب کی بات ہے کہ اگر واقعی لینے والے کو بھی پتہ ہے کہ اس کے حالات خراب ہو گیا، مکان بیچے گا تو بیوی بچے کو کہاں رکھے گا، گاڑی بیچے گا تو ٹرانسپورٹ کے مسائل کو کیسے حل کرے گا، اگر آپ خود ہی نظر انداز کر دیں اور اللہ کے لیے اسے معاف کر دیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب کا سامان کریں گے۔ بلکہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ اگر یہ بھی طریقہ کریں کہ اس کو کوئی نہ بتائیں، جائیں قرض خواہ کے پاس کو کہ یار تم نے جو فلاں سے قرض نہ لو، میں نے دے دیا، آپ نہ اس سے پوچھو، ٹھیک، اس کو بھی بے عزت کرنے کی ضرورت نہیں کہ دیتا پھرے کہ یہ لو بھائی قرضے اتارو، آپ ہی ادا کر دے اور کہہ دے کہ اب نہ اس سے پوچھنا، میں نے قرضہ تیرا دے دیا۔ جزاک ایک اللہ بات زکوٰۃ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں بتا کر دو زکوٰۃ کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے، بالکل اپنی طرف سے گڑی ہوئی بات، کہیں یہ حکم نہیں، آپ کے اپنے ذہن میں ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ اپنے حساب میں لکھتے رہے اتنی میری چلی گی، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، بلکہ کوئی اور انداز بھی آپ اختیار کر لیں کہ میں یہ آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، میں بچوں کو عید دے رہا ہوں، آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ غریب ہیں بیچارے زکوٰۃ ہی دے، تو عزت نفس مجروح نہیں کرنی چاہیے، کسی کو نہ رسوا نہیں کرنا چاہیے، اچھے طریقہ سے اس کی مدد بھی کر دیں۔ ٹھیک ہے مولانا، ایک طلاق ہی کے حوالے سے چھوٹا سا سوال ہے اور عدت کے بارے میں پوچھا ہے کہ اگر کسی عورت کی شادی آج ہی ہوئی ہے اور معاملات سے پہلے ہی اگر اس کو طلاق ہو گئی تو اس کی عدت کیا ہے؟ یہ تو قرآن مجید میں اعلان ہو گیا کہ اگر تم نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا تو کوئی عدت نہیں، اسی وقت وہ دوسرا نکاح کر سکتے، یہ تو منہ سے طلاق نکلی فوراً نکاح ختم۔ عدت تو ان عورتوں کے لیے نا جو گھر میں بسی ہیں، ان کے لیے کہ وہ 3 مہینے یا 3 حیض یا 4 بعد 10 دن وغیرہ جو ہے نا، وہ مدخولہ عورت جن کے ساتھ آدمی نے مباشرت یعنی کی، غیر مدخولہ کی ایک لمحہ بھی نہیں عدت کوئی عدت، اس کی طلاق بھی بائن ہے، کوئی اس میں رجوع کا حق نہیں ہوتا، زبان سے نکلی نکاح ختم، یعنی دوبارہ نکاح کی گنجائش رہتی۔
اچھا، اس میں دوبارہ تجدید نکاح کی تجدید نکاح رجوع نہیں ہوتا، تجدید نکاح کر سکتے۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولانا گاڑیوں کی لیزنگ کے حوالے سے بے شمار دفعہ ہم اپنے پروگرام کے حوالے سے بھائیوں کی رہنمائی کر چکے ہیں۔ آج بھی ایک بھائی ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں اور انہوں نے پوچھا ہے کہ گاڑیوں کی لیزنگ جو بینکوں کے ذریعے ہو رہی ہے اس کے بارے میں شریعت کا کیا نقطہ نظر ہے، وضاحت فرما دیں۔ جانتا تو میرے خیال میں ہر آدمی ہے، ہم سے زیادہ جانتے ہیں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ یہ ہے تو سارا سودی دھندا، سود کھانے کے طریقے انہوں نے کبھی اس طریقہ سے لوٹتے ہیں، کبھی نقد ادھار کا فرق نام رکھ لیتے ہیں، ہے سارا سود ہی کھانے کا یہ نا ڈھونگ۔ باقی جو لوگ گاڑیاں لیتے ہیں اور کہتے ہیں مجبوری ہے ہم دیتے ہیں سود، بھائی آپ کو کیا مجبوری، گاڑی لے رہے ہیں یہ تو ہے کہ ایک آدمی مقروض ہے، بچی کی شادی کرنی ہے، کوئی بیمار مر رہا ہے، غریب کا نہیں کچھ چارہ چل رہا، وہ تو مانا کہ قرضہ لے رہا سود پر مجبور، شاید اللہ معاف کرے۔ آپ کو کیا مجبوری کہ اسکوٹر ہے آپ کے باپ کہتے ہیں نہیں اس ماڈل کی گاڑی لے رہی، عیاشی کیا مجبوری کوئی نہیں، اس کے لیے کیسے اجازت دی جائے کہ اتنا بڑا حرام ہے سود جس پہ لینے والے دینے والے گواہ لکھنے والے پر لعنت ہوئی، لعنت سے بڑی سزا دین میں کوئی نہیں کہ اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔ یہ کوئی کھیل تھوڑی ہے کہ جڑا جو جی چاہے جائز کر لے اس کو۔ مطلب چونکہ دکاندار اپنی چیز بیچنے کے لیے مختلف دلیلیں، مختلف بہانے اور مختلف بیانات جاری کرتا ہے، تو اسی طریقے سے بینک والے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ مکان کرائے پر لیتے ہیں تو اس کا کرایہ ادا کرتے ہیں، تو ہم نے اس کا نام اجارہ رکھا ہوا ہے، تو آپ ہم سے گاڑی ایک طرح سے ٹیکسی کے طور پر کرائے پہ لیتے ہیں اور سالانہ اور یا ماہانہ بنیاد پر آپ اس کا کرایہ ادا کرتے ہیں جو ہم 6 یا 7 سال کی مدت کے اندر لیتے ہیں، تو کچھ نام بدلے ہوئے ہیں انہوں نے۔ جو لوگ ان معاملات سے وابستہ ہیں، جو جانتے ہیں کاروبار، وہ سارے ساتھی بتاتے رہتے ہیں کہ مولانا یہ سارا چکر ہے وہی سود، اس لیے ہم کیوں اس حرام کو حلال کریں۔ باقی وہ بات جو میرے ساتھی کہہ رہے تھے نا کہ جب تک ہم نظام کو تبدیل نہیں کرتے، غلبہ اسلام کا نہیں ہوتا، ہمارے اپنے ہاتھ میں نہیں آ جاتا کہ امریکہ سے لے کر انڈونیشیا تک، آسٹریلیا تک ہم سود بند کر دیں کہ نہ مسلم کوئی لے گا نہ غیر مسلموں کو لینے دیں گے، اس وقت تک ہم کیا کر سکتے؟ ہم اپنے جہاں بند بھی کرنا چاہے کیا بنے گا؟ دوسرے ملکوں سے لین دین وہ لیں گے ہم سے سود، تو کوئی حل نہیں۔ نہ لوگوں کو اس بارے میں تنگ کرنا چاہیے، جو آدمی اللہ سے ڈرتا اپنی حد تک بچ سکتا ہے نا تو وہ لے تو نہ، کم از کم اگر دینا پڑتا ہے تو چلو لے نہ، کبھی بھی اتنا تو کر لے اس دور میں۔ باقی حل کوئی نہیں، مشکل ہے بہت، ہر طرح نہ پھنسے ہوئے لوگ۔ اب وہ نظام اسلامی کے لیے لوگوں کا ذہن نہیں، نہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، نہ تڑپ ہے، یہ جرم ہے اس سے، ورنہ کوشش کرے نا کہ یہ دنیا پلٹ لی جائے، اسلام غالب ہے، شاید پھر عبوری دور میں ہم یہ حرام کھاتے بھی رہیں، اللہ نظر انداز کرے۔ جب آرام سے مطمئن ہو کر گندگی کے ڈھیر پر بیٹھے ہیں دھرنا جما کر، پھر کیا بہانہ سنا جائے کہ تم کوشش بھی نہیں کرتے تھے کہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بینک کا نام ہی اگر برکہ بینک رکھ لو یا المیزان بینک رکھ لو یا کچھ نام مسلمانوں جیسا رکھ لو تو شاید اعمال بھی مسلمانوں جیسے ہی شمار ہوں گے۔ یہی بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی تھی نا کہ میری امت کے لوگ ہر حرام کو حلال کر لیں گے، اس کا نام بدل دیں گے، بس ایک اور نام رکھ لیں گے۔ اب وہ ڈومنیوں کا جو کام ہوتا تھا، ناچنا گانا، اس کا نام ثقافت رکھ لیا کہ یہ ثقافت ہے، موسیقی روح کی غذا بن گئی ہے۔ اب تو اس حوالے سے بے شمار معذرت کے ساتھ علماء کے فتوے ان کے پاس ہیں کہ یہ جائز ہے، آپ کس طریقے سے کہتے ہیں کہ ناجائز ہے؟ باقاعدہ جو گاہک آتا ہے اگر ان سے یہ سوال کرتا ہے تو ایک لکھا پڑھا پورا فتویٰ، اور میں ایک بینک کے اندر گیا تو وہ مجھے بھی دے رہا تھا، میں نے کہا یار میں انگریزی نہیں پڑھ سکتا، آپ کے کتنے کسٹمر ہیں، خود آپ اپنے عملے کو اکٹھا کر لیں، تو یہ فتویٰ مجھے اردو میں وہ نہیں سمجھا نہیں سکتا، اس کی ٹرانسلیشن تو بہت دور کی بات ہے، دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے یہ اپنے پاس رکھا ہوا۔ میزان بینک کی یہ میں مثال پیش ہوئی کئی مرتبہ الفلاح والوں سے دو بھائی ہمیں وہ فتوے بھی پھر دیتے نہیں، اردو میں بھی شاید دے دیں، مگر کیا کریں علماء کے پاس جو صورتحال بنا کر پیش کر دیتے ہیں وہ کبھی دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں کہ شاید یار یہ حلال ہی ہو۔ باقی ایسے علماء بھی ہیں ساتھ ہی، جیسے ایک رسالہ شاید ساحل ہی ہے اس کا نام، وہ دیوبندی علماء لکھتے ہیں، انہوں نے تقی عثمانی صاحب کو بہت برا کہا کہ آپ کیوں ان سے پیسے لے کر ان کو یہ فتوے دیتے ہیں، آپ کو یہ سارے بینک اتنی خدمات کرتے ہیں، آپ حرام کو حلال کر رہے ہیں۔ بڑی ترجیح کی 100-200 صفحہ کہ کس طرح یہ حلال بنتا، سارا وہی حرام۔ تو علماء میں سے رد کرنے والے بھی ہیں، باقی جو حالات ہیں اب جب ہم بدل نہیں سکتے تو اس میں بہتے جا رہے ہیں۔ نہیں، اگر کوئی آدمی مولانا تقی عثمانی صاحب، میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کے ساتھ تعلق کی بنا پر انہیں بہت بڑا عالم دین سمجھے اور یہ سمجھے کہ ان کا فتویٰ صحیح ہے، اگر وہ کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے تو جرم کس کا ہو؟
جرم تو مولانا کا ہی ہوگا پھر، اللہ معاف کرے۔ جب ان کے پائے کہ انہیں کے طبقے کے لوگ دعائی دے رہے ہیں کہ یہ نہیں مولانا حلال ہے، تو پھر آدمی کو چاہیے نا سارے ادھر ادھر تلاش کرے۔ پھر اگر غلطی بھی ہو جائے گی، وہ یہ ہے کہ بس سمجھ لیا کیسے مطلب حل ہوتا ہے، دوڑ پڑے، یہ تو بری بات، خود غرضی۔ جی اسامہ کے ایک تحریری سوال ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی آدمی جمعۃ المبارک کے روز فوت ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس کے اندر جگہ دیں گے؟ جمعۃ المبارک کے بارے میں تو نہیں، جمعہ کی رات جو ہے نا، جمعہ رات جب گزر جاتی تو جمعہ اور اس کے درمیان کی رات، اس کے بارے میں آتا کہ جو اس میں مرتا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روک لیا کہ فرشتے اس سے بات پرس نہیں کرتے، پوچھتے نہیں، حساب کتاب نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی ضعیف قسم کی روایتیں، اتنی قابل لیلۃ الجمعہ کہیں گے ہم؟ لیلۃ، کوئی زیادہ معتبر نہیں ہے۔ مرنے سے کیا ہوگا، مکہ جا کر مرے یا جمعہ کے دن مرے، اللہ نے دیکھنا تو ہے کہ کیا کر کے آیا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلمان الفارسی ان کے بھائی حضور نے بنائے تھے، تو انہوں نے لکھا سلمان یہاں آ جا یار، شام میں یرز مقدسہ، حالانکہ قرآن کہتا، تو انہوں نے کہا سلمان ابو الدرداء تم اتنی دیر حضور کے پاس رہے، تمہیں نہیں پتہ چلا کہ نہ کوئی زمین کسی کو پاک کرتی ہے نہ ناپاک، انسان کے اعمال کرتے، مکے میں رہے حرام دزیاں کرے، کیا فائدہ، وہیں مشرکین مرے۔ کئی لوگ یہ شوشے چھوڑتے ہیں، کوئی مر جاتا ہے نا وہاں بقیع میں دفن ہو جائے، ہمارے حق پر ہونے کی یہ نشانی ہے، ہمارا عالم بقیع میں دفن ہوا۔ اب میں نے پھر کہہ دیا کہ یار بقیع کا جو ہے نا وہ بعد میں دیکھا جائے گا، بقیع میں عبداللہ بن ابی دفن نہیں ہے، منافقوں کے سردار کہاں ہے؟ کیوں ایسی من گھڑت باتیں کرتے جن کا دین سے کوئی قبرستان نہیں بتا سکتا نہ کوئی بات۔ یہ فضیلت کی حدیثیں الحمدللہ علماء نے چھان فرق کی، جعلی ایسی کوئی نہیں باتیں۔ بے شک یہاں مرو، کام ٹھیک ہوں گے تو جنت ہی جانا، مدینے میں مرو نہیں کام ٹھیک کیا بنے، منافق وہاں ہی مرے سارے۔ مولانا ایک بڑا سیاسی سا سوال ہے جو دینی حوالے سے ہم سے پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذکروا موتاکم بالخیر۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اسلامی حکومت ہے تو پھر بھی جس بندے کو ناحق مارا گیا، اگر کوئی بندہ ظالم ہے، جبر کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو عدالتیں ہی فیصلہ کرنے کے لیے ہیں، افراد نہیں ہیں فیصلہ کرنے کے لیے کہ پولیس جائے کہ تمہارے اوپر یہ الزام ہے۔ اکبر بگٹی صاحب کے حوالے سے بھائی نے سوال کیا ہے، تو کیا ایسا کرنا ان کے لیے روا ہے؟ اکبر بگٹی ہوں یا کوئی اور ہو، یہ بالکل ٹھیک ہے، کسی کو حق نہیں کہ قانون کے مطابق معاملہ حل کرنے کے بجائے من مرضی کرے اور لوگوں کو مارتا پھرے۔ قانون ہے، آپ کسی کو عدالت میں لے جائیں، وہاں ثابت کریں، عدالت سزا دے دے، بری کر دے تو بری کر دے۔ ایسا عدالتوں سے محاورہ قتل اگر چھٹی دے دی جائے تو سب کی شامت آ سکتی ہے، مجھ کو گوری سے اڑا دیا، اس کو اڑا دیا، پھر تو اندھیر نگری ہو جائے گی، یہ بالکل جائز۔ اچھا مولانا اس کے ساتھ تھوڑی سی ایک بات کرتے چلیں کہ جب بھی کوئی حکومت، اللہ کے رسول علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، تو حضرت قیس بن سعد بن عبادہ بھی بیٹھے تھے، وہ صاحب شرطہ تھے، کپتان یا پولیس کے افسر، وہ مدینہ میں وہی تھے۔ اب خطبے کے دوران ہی ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پڑوسی کیوں قید کیے گئے؟ حضور کو نہیں علم تھا، آپ خاموش رہے، پھر خطبہ شروع کرے، پھر اس نے کہا، تیسری مرتبہ جب کہا تو آپ نے حضرت قید سے فرمایا کہ اٹھو جا کر ان کو رہا کر۔ 3 مرتبہ اس نے حکومت پر اعتراض کیا، اگر تمہارے پاس کوئی جواب تھا اٹھ کر بیان کرتے، اس کی تسلی کرتے۔ تم میری حکومت کو بدنام کر رہے ہو کہ لوگ بغیر جرم کے بند رکھے جائیں، حکم دے دیا کہ جاؤ ابھی انہیں رہا کر۔ کوفہ سے لوگ آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملے اور کہا کہ اس طرح شروع ہو گیا کہ بغیر کوئی مقدمہ چلائے اور بغیر ثبوت کے ہم نے بند کر رہے قید۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ یہ قیامت آ گئی، لا یوسر رجل فی الاسلام بغیر عدل، جب تک عدالتی کارروائی نہیں ہوگی کسی شخص کو نظر بند نہیں کیا جائے، برا یا اچھا ثابت کرو، ورنہ بہانہ بن جائے گا، جس کو جی چاہے اندر دے دیا جائے، ہم مطمئن ہیں یہ مجرم ہے، شامت آ جائے گی بڑے بڑے دیکھوں کی بھی۔ تو مولانا اس کے ساتھ دوسرا پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے اس کی میت کو یا لاش کو یا اس کے برائے نام تابوت کو دفنایا گیا، کیا شریعت اسلامیہ میں اس کی گنجائش اور اجازت ہے؟ کوئی اجازت نہیں۔ اب پورے ملک میں ہر شریف آدمی خواہ بھگتی کی آتیں کوشتی سب محسوس کر رہے ہیں کہ یار اندھیر نگری، اسی لیے اس کے خاندان کے لوگ نہیں آئے۔ امام کو کوئی کہتا چھپایا ہوا گورنر نے، کوئی کہتا اس کو گولی مار دی گئی جس نے نماز پڑھائی۔
21 آدمی تھے سارے، 3 سفید تھے ایک وہ. نہیں، جب ایک جگہ پہ ایک آدمی کو دکھایا جا رہا ہے تو دوسرے کے دیکھنے کے ساتھ کون سا یہ مکروہ عمل ہے کہ اس کی میت کی توہین ہو جائے؟ نہیں، وہ دکھایا ہی نہیں گیا کسی کو. جو عام حال ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لاشیں خراب بھی ہوتی ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ شیشہ ہوتا ہے منہ پر، جو تابوت پر آتے ہیں نا، منہ تو نظر آتا نا. میرا داماد بھی اس طرح ہو گیا تو کوئی ایسا نہیں کرتا کہ سرے سے نظر نہ آئے، تارے لگائے ہوئے ہوں. یہ ہوتی ہے شرارت، کوئی نہ کوئی اس میں نا بات ہوتی ہے جو چھپانا چاہتے ہیں. ورنہ کیا حرج ہوتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھتے. اب اس کے بچے تک نہیں آئے، کون مانے گا؟ گڑبڑ پڑتی رہے گی. تو کہیں گے نہیں زندہ ہے یا ایسا ہوا، یہ کہیں گے یہ ہوا. اب صحافی جو وہاں تھے انہوں نے کہا، جب پوچھا کہ ان کے بیٹے نہیں آئے تو انہوں نے کہا ہم نے تو بلایا تو نہیں آئے. انہوں نے کہا گورنر صاحب وہ تو نہیں آئے، ہم آئے، ہمیں دکھا دو. کہنے لگا نہیں، ان کو دکھانا تھا تمہیں نہیں. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ میں نا ہے کاڑا، مگر اب اللہ جانے کیا بات ہے، ہم کیا کہہ سکتے. بات نہیں یہ ٹھیک ہے مسلمان ہو یا بے ایمان ہو، کوئی طریقہ. مولانا حج کران اور تمتع کے حوالے سے ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے، تو ایک صاحب علم نے یہ بات فرمائی ہے کہ قربانی جو اس کے دوران کی جاتی ہے یہ کفارے طور پر کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ حج اور عمرہ الگ الگ موسموں کے اندر، الگ الگ دنوں کے اندر یا اوقات کے اندر کیا جائے. تو کیا یہ واقعی قربانی جو ہے یہ سنت کی بجائے کفارے کے طور پر ادا کی جاتی ہے؟ یہ ایسے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ حج تمتع اور قران میں بھی جو قربانی ہے نا، یہ بس سزا ہی ہے، ورنہ قربانی کوئی شہری نہ کوئی اس کا دین میں مقام ہے. گمراہی کی بات. قربانی دین کا حصہ ہے، بالکل شاعر اللہ میں سے ہے. اور یہ حج اور عمرہ ایک سفر میں کرنا جو ہے نا، یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ کفارہ ادا کرتے ہیں لوگ. یہ تو اللہ کا انعام ہے کہ مشرق مغرب تک امت نے پھیل جانا تھا. کفار جو تھے وہ ان مہینوں میں عمرہ کرنے کو واقعی بہت بڑا گناہ سمجھے تھے کہ حج کرو اور عمرے کے لیے الگ آؤ. اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے اتارا کہ کرو ایک ہی سفر میں. اور نبی علیہ السلام نے حکم دے کر لوگوں کا صفا مروہ کی صحیح کی بات کہ احرام کھولو. کئی پرانے رواج کے تحت کھول نہیں رہے تھے، تو آپ نے فرمایا نافرمان ہے یہ لوگ، کھولو. حکم سے ان کا عمرہ کا احرام کھلوایا. وہ کہنے لگے آپ نہیں کھولتے. فرمایا میں تو مجبور ہو کے، میں مدینہ سے اپنے ساتھ قربانی لے آیا ہوں. جو شوق حجی کرے وطن سے قربانی ساتھ لے کر آئے، اس کو پھر جب تک قربانی 10 تاریخ کو ذبح نہ ہو وہ احرام نہیں کھول سکتا. اور ساتھ ہی کہا اگر مجھے جس بات کا علم اب ہوا ہے یہ پہلے سے اللہ دے دیتا تو میں اپنے ساتھ یہ جانور لے کر نہ آتا اور عمرہ کر کے احرام کھول دیتا. اس وقت حضرت سراقہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اس سال کے لیے ہمیشہ اس طرح انگلیاں داخل کر کے کہا داخلت العمرۃ فی الحج الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کا حج عمرہ ایک دوسرے میں داخل ہو. تو یہ تو حضور نے خواہش کی کہ اگر پہلے سے پتا ہوتا تو میں ایسا ہی کرتا. بالکل یہ کرنا چاہیے، یہ اس کو شکرانہ کہنا چاہیے. جو کہتے ہیں نا دم جبران کے قصور ہوا، یہ نہیں بات، شکر کہ اللہ کا شکر اللہ نے ایک ہی سفر میں ہمیں اجازت دے دی، حضور کے ذریعہ سے آسان دین ہوا. یہ شکرانے کیا نہیں، کفارے کا تو معنی یہ ہو گیا کہ مجھے عمرہ الگ کرنا چاہیے اور حج الگ کرنا چاہیے. نہیں، کفارہ اب کوئی دونوں کو ملا رہا ہوں تو اس ملانے کی بنا پر مجھے یہ قربانی کرنی پڑ رہی ہے. بالکل شکرانہ اور بات ہے، کفارہ اور بات. کفارہ نہیں، نہ یہ کوئی اس وجہ سے ہے، شکرانہ ہے. ایک ہی سفر میں اللہ نے دونوں چیزیں نصیب کر. مولانا سود کے جواز کے بارے میں ایک بھائی نے ہمیں سوال بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو کرنسی ہے روزانہ ڈی ویلیو ہو رہی ہے. آج جو چیز ہم خریدتے ہیں تو اگلے دن وہی چیز اس سے زیادہ مالیت کے اندر خریدنی پڑتی ہے. تو کیا اس حوالے سے ڈی ویلیو ہونے کے حوالے سے ہم کچھ بڑھوتی اپنی دی ہوئی رقم کے اندر شمار کر سکتے ہیں؟ چلو جو شرح آ جائے ڈی ویلیویشن کی یہ نہ ہوگی، مگر ہوتا تو ہر دور میں یہ یہی ہے نا، کبھی کوئی چیز مہنگی کبھی سستی، اس طرح تو ہوتا ہی رہا. مگر کبھی یہ اجازت نہیں دی گئی کہ جتنے دیے تھے اس سے زیادہ لے لو یا کم لے لو. کون دیکھتا قیمت کتنی؟ دین نے یہ نہیں دیکھا، جتنی چیز قرض دی تھی اتنی لو. باقی جو کرنا چاہتا ہے اگر یہ ہو جائے، جیسے مولانا غلام رشید سعیدی صاحب نے کہا کہ اگر یہ مادہ پرست لوگ پریشان ہیں تو کوئی اس کے لیے مقرر کر دیا جائے گا سونے کو معیار، کہ جو قرض دے رہا نا یا لے رہا اس وقت دیکھیں کہ اس وقت بازار میں اس کا کتنا سونا آتا ہے. اس لیے جب واپس کرے نا وہ پیسوں کو بھول جائیں دونوں، سونا اتنا سونا جو ہے نا وہ دے دے یا اس کی قیمت دے دے، اس کو اسٹینڈرڈ مان لے. نہیں، آج اگر 1 لاکھ روپے کوئی بندہ کسی سے قرض حسنہ مانگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آج سونے کی قیمت فرض کر لیں 12,000 روپے ہے، اور اس کے ساتھ لکھت کے اندر یہ بات لکھ لیتا ہے کہ میں آج اس کو 1 لاکھ روپیہ دے رہا ہوں کہ جبکہ سونے کی مالیت یہ ہے،
اور یہ 12 تولے 10 تولے یا 6 تولے بنتا ہے، تو جب یہ رقم مجھے 1 سال کے بعد واپس کرے گا تو اتنا ہی سونا یا اتنی مالیت جتنی مالیت سونے کی ہے وہ رقم مجھے واپس کرنے کا پابند ہوگا؟ کیا شرعی اعتبار سے ایسا جائز ہے؟ معاہدے میں یہ بات نہ لکھیں کہ لاکھ دیا یا لاکھ، وہ سیدھا لکھیں کہ 8 تولے سونا اس کو دیا، جو بازار میں ہب کر لے ٹھیک نہیں، دیا سونا نہیں ہے، نہیں دیا سونا نہیں، مگر جب طے ہو گیا کہ سونا ہی بھائی ہمارے درمیان ہے، فیصلہ کن بات یہی سکہ ہے راجد وقت ہے، تو سونا جو ہے وہ لکھ لیں، اتنا ہی سونا اس دن یا لے کے دے دے یا ان کے پیسے پھر دے۔ مطلب اس حوالے سے تھوڑی سی ان لوگوں کے لیے جو واقعی سمجھتے ہیں کہ ان کے روپے کو جو بڑھنا پریشان ہیں نا ڈیویلیشن کے لیے، یہ انہوں نے شرح مسلم میں تفصیل سے سمجھایا کہ اس طرح یار مسئلہ کچھ حل بھی بات کو ذہن کو نہیں، بہت اچھی بات لگتی ہے کہ وہ ایسے کر لیا جائے کہ، لیکن مولانا ایسے بھی ہو سکتا ہے فساد تو سارا شروع ہوا سکے سے، جب سے یہ سکے چلے نا یہ ساری خرابی ہو گئی۔ جب تک سونا چاندی تھا تبادلے کا ذریعہ وہی چلتا تھا، اس سے ہی قیمتیں طے ہوتی تھیں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ انہوں نے سکے نکال لیے، اب سکہ بھی جیسے مولانا لکھتے ہیں کہ یہ لوگوں نے جب یہ بات، ہر ملک نے الگ سکہ بنا لیا، اب شام کو فیصلہ ہوتا لین دین کے وقت کہ ان کے سکے کی قیمت اتنی ہو گئی، دوسرے کی تھی، لوٹنے کا بہانا، یہ ساری دنیا ایک سکہ بنا رہے ہیں، امریکہ میں بھی چلے یہاں بھی چلے، مسئلہ ہو جائے حل، مگر نیچے خراب نہیں، یہ جو امیر ملک ہیں یہ لوٹنا چاہتے ہیں، یہ سکہ ایک نہیں ہونے دیتے، ورنہ پوری دنیا صرف ایک سکہ جاری کر دے، کوئی یہ پریشانی نہ ہو کہ اب ریٹ گر گیا یا بڑھ گیا ڈالر کا۔ جی مولانا پھر تو زیادہ میرا خیال مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں کہ ویسے تو 99.99% ایسے ہی ہے کہ چیزیں جو ہے اس کی قیمتیں بڑھتی، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قیمتیں کم ہوتی ہیں۔ پچھلے دنوں سونا جو ہے وہ 17,000 روپے تک چلا گیا تھا، اب پھر وہ 13-14,000 روپے آ گیا۔ اگر وہ لوگ اس طرح معاملہ کریں گے تو پھر زیادہ مسائل جنم نہیں دیں گے؟ نہیں، یہ سکوں کا چکر جب تک چلتا رہے گا پھر تو مسائل پیدا ہی ختم ہی درمیان میں سے ہو جائے، سکے بھی ہوں تو سونے چاندی کے اور ان کا ایک ہی ہو حساب ساری دنیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولانا ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ قرآن کریم کے شہید شدہ اوراق جو ہیں ان کے تلف کرنے کا صحیح اور مسنون طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگ اس کو جلاتے ہیں، اس کی بھی ذرا وضاحت کر دیں، کیا اس کی گنجائش ہے اسلام کے اندر؟ یہ اوراق جو ہیں جن پر قرآن مجید لکھا ہوتا ہے یا اور قابل احترام عبارتیں ہوتی ہیں، ان کو جلا دینا بالکل اس نیت سے کہ بے ادبی ختم ہو جائے، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو قرآن مجید سمجھا کہ ان کو نہیں رہنا چاہیے ان کو تلف کر دیا، مگر کیا کریں، لوگ ہیں جاہل، وہ اگر جلا رہا ہوگا یہ قرآن مجید کے پرانے اوراق، کوئی ملا کھڑا ہو جائے گا اسپیکر پر اور قرآن جلا دیا گیا، بے وقوف لوگ آئیں گے سوچے سمجھے بغیر اس کا گھر جلا دیں گے، مار دیں گے، تو اس سے بچنے کے لیے پھر یہ دفن کر دے یا اور کچھ دے، ورنہ جلانے میں کوئی حل نہیں۔ جلانا اس نیت سے نہیں کہ بے ادبی کرنا، وہ تو بے ادبی ختم کرنے کے لیے کہ پاؤں کے نیچے آئے گا یا کہیں اور جگہ جائز۔ یعنی پانی کا ایسا کنواں کہ جس کو استعمال نہ کیا جاتا، جسے کئی قبرستانوں میں ایسے بھی ہیں کہ لوگ وہاں پھر بوریوں میں ڈال کر دفن، چلو وہ بھی اچھا طریقہ۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ مولانا ایک سوال ہے کو ایجوکیشن کے حوالے سے، کیا مرد اور عورت آمنے سامنے بیٹھ کر اسلامی تعلیمات کے حوالے سے کچھ ایک دوسرے سے رہنمائی لے سکتے ہیں؟ اسلامی تعلیمات ہوں یا دوسری ہوں، آمنے سامنے مرد اور عورت کا بیٹھنا اتنا سے خالی تو نہیں نا، خرابیاں ہیں اس میں، کوئی بھلا نہیں نتیجہ ایسے نکل سکتا۔ کتنے ٹیچر ہیں جن کے ساتھ بچیوں نے اسی طرح اغوا کر کے لے گئے، پروفیسر استاد، انہوں نے شادیاں کر لیں، یہ خرابیاں اخباروں میں آتی رہتی ہیں۔ ہاں کوئی قابل اعتماد بوڑھا یا نیک آدمی ہو، وہاں بھی کوئی ایسا سامان ہو کہ خطرہ نہ ہو، بہت سی بچیاں ہو یا ان کے گھر کا بھی آدمی کوئی اور ساتھ ہو، بہرحال بہت احتیاط چاہیے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایک حدیث مبارکہ کے حوالے سوچنے سے کی بات تو یہ ہے کہ جو امت میں سب سے زیادہ قابل احترام خواتین ہیں، اللہ کے رسول کی بیویاں، جن کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، جو مائیں ہیں امت کی، جن کے بارے میں نکاح تک کہا کہ حضور کے بعد سوچا تو جہنمی ہو جاؤ گے، ہاں، ان کو بھی حکم ہوا کہ ان سے جس نے کوئی چیز مانگنی ہے وہ پردے کے پیچھے سے مانگے، ہاں، اور اللہ نے وہاں کہا اس سے تمہارے دل بھی پاک رہیں گے، ان کے دل بھی، بیویوں کا بھی کہا ان کے دل بھی، یعنی اتنا خطرہ ہے کہ آمنے سامنے آؤ گے تو تمہارے دل بھی خراب ہے، تمہارے اور ان کے دل ہے حضور کی بیویوں کے پاک رہنے کا، یہی قرآن کے لفظ۔ اس لیے اب جو لوگ وکالتیں کرتے ہیں، نہیں کوئی نہیں، ٹھیک ہے، نیت ٹھیک ہونی چاہیے، حرامی نیت سے اچھی ہو سکتی، صحابہ کرام ہیں، وہ مائیں ہیں، نہیں ایسی باتیں شیطان سکھاتا ہے، ہجرم محجورہ، پرے پرے پرے،
ڈینجر لکھنا چاہیے کہ خطرہ خطرہ خطرہ، بہت دور۔ اللہ نے جو حدیں لگائی ہیں، اللہ سے زیادہ کون ہمیں جانتا، ہماری ایک ایک رگ کو جانتا کہ کہاں شیطان بیٹھا ہوا۔ وہ دعائی دے رہا کہ نہ کرو یہ کام، پرے رہو۔ کتنے ڈوب گئے، جو رپورٹنگ ہوتی ہے تو لوگ جانتے ہیں 100 میں سے ایک آدھا کیس، ورنہ بدنامی کے ڈر سے لوگ چھپا لیتے۔ انگنت تباہی مچی ہوئی اسی وجہ سے کہ احتیاط نہیں کی۔ اب یہ اللہ نے جو پابندی لگائی اللہ کے رسول نے کہ سفر حج بھی نہ کرے کوئی عورت جب تک محرم ساتھ نہ۔ اب جعلی محرم بن رہے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، خواہ بخواہ کاغذوں میں لکھ رہے، کچھ نہیں رکھتا وہ، کئی خرابیاں نکلی۔ اسی شہر میں لوگوں نے دیکھا کہ حافظ قرآن عورت بھی پڑھی لکھی حاملہ ہو کے آ گئی، بہن بھائی بن گئے، کوئی فائدہ نہیں۔ جو اللہ کے دین کی مخالفت کرے گا نتیجہ برا۔ بہتری اسی میں ہے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے بتایا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایک حدیث مبارکہ کے حوالے سے بھائی نے پوچھا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ من سن سنتاً حسنتاً فی الاسلام یا سیئتاً، تو اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرمائیں۔ یہ حدیث بہت وضاحت طلب ہے، کیونکہ اس سے بڑا فتنہ جو ہے اس نے جنم لیا کہ دین میں نئی نئی باتیں لوگ نکالتے جا رہے ہیں جس کو بدعت کہتے ہیں، اور اسی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو اسلام میں ایک اچھا طریقہ کرے تو جو اس کو بعد میں بھی اپنائیں گے ان کا ثواب بھی اس کو ہوگا، جو برا طریقہ کرے گا اس کے کرنے والے بعد میں اس کا گناہ بھی ہوگا۔ اس سے نکال لیا کہ وہ طریقہ خود گھڑے، نیا نکالے، یہ معنی نہیں ہے۔ طریقہ پہلے ہی ہے دین کا، مگر کسی علاقہ میں نہیں چل رہا، کسی مسجد کے نمازی نہیں کر رہے، ایک شخص نے اس پر عمل شروع کر دیا، یہ لوگوں کو بتایا، لوگ کرنے لگے، وہ بات تھی کہ جس نے دین کے ایک نیک طریقے کو چالو کیا۔ طریقہ پہلے ہی اسلام میں، کیونکہ اس کا پس منظر جو ہے حدیث پاک میں وہ کیا؟ حدیث پاک یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے پاس ایک قبیلہ کے لوگ آئے، مسافر، پھٹے ہوئے کپڑے تھے، بری حالت ان کی فاقوں سے۔ حضور نے ان کی حالت دیکھ کر خطبہ دیا کہ لوگوں ان کی مدد کرو، تو کوئی اثر نہ اتنا ہوا۔ حضور کو غم ہوا کہ لوگوں نے کوئی توجہ ہی نہیں۔ اتنے میں ایک شخص اٹھا، وہ گھر گیا اور ایک تھیلی جو تھی نا روپیوں سے بھری ہوئی وہ لے کر آیا، بڑی مشکل سے اٹھا کر لایا۔ اس نے لا کر جب ڈھیر کی تو اور لوگ بھی دینے لگے، ڈھیر لگ گیا۔ حضور کا چہرہ بس سونے کی طرح دمکنے لگا۔ تو وہاں آپ نے فرمایا کہ من ثنا فی الاسلام سنت حسنہ، جو ایک اچھا طریقہ اسلام میں شروع کر دے۔ یہ طریقہ من گھڑ تھا، خیرات کرنا، یہ تو پہلے ہی دین تھا، مگر پہل اس نے اس مجلس میں کی۔ تو آپ نے فرمایا جو پہل کر دے بعد والے پھر جو ان کا ثواب بھی اس کو برابر ملتا۔ حدیث کا آغاز تو یہ صحیح مسلم میں پڑھ لیں۔ وہ بدعتوں کی کب بات تھی کہ نئی صلات نکال لو، نئی نمازیں نکال لو اور قبروں پر اذانیں نکال لو، تو حوالہ اس حدیث کا دے دو۔ یہ حدیث پاک کے ساتھ ٹھٹھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ طریقہ ہے دین میں، مگر کیسے علاقے میں نہیں کرتے لوگ، یا کسی طالب علم کو نہیں پتہ، استاد نے سکھایا، شروع ہو گیا، پھر یہی ثواب ملے گا۔ برا طریقہ بھی رائج کر دیا۔ کسی گاؤں میں قتل نہیں ہوتا تھا، ایک نامراد نے قتل کر دیا، اب چال پڑی اور قتل ہونے لگے، گناہ ہوگا۔ جیسے قابیل کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اب جتنے قتل ہوتے ہیں ہر قتل میں سے ایک گناہ اس کے ذمہ لکھا جاتا ہے کہ اس نے ہی سن القتل۔ وہاں بھی لفظ یہ کہ قتل کی سنت تو اس نے جاری کی۔ تو اس حدیث پاک سے کوئی نہ نکالے کہ نئی نئی بدعتیں جائز ہیں۔ یہ دین کی بات ہے کہ اگر کسی مسجد میں نہیں، کسی محلے میں، تو جو چالو کرے گا اس سنت کو بالکل اس کے بعد والوں کا بھی سوال۔ مولانا چونکہ ہمارا وقت ختم ہونے والا ہے تو دو چھوٹے چھوٹے سوالات آپ کی نظر کرتے ہیں کہ کسی آفت سے بچنے کے لیے، جادو ٹونے سے بچنے کے لیے قرآن کریم کی کسی آیت مبارکہ کو تعویذ کی شکل کے اندر بازو کے اوپر باندھنا یا گلے کے اندر لٹکانا، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ یہ تعویذ وغیرہ بنا کر گلے میں لٹکانا یا بازو پر باندھنا بالکل جائز ہے، کوئی یہ بدعت نہیں، نہ اس میں کوئی حرام اور ناجائز ہے۔ کوئی آدمی نہیں باندھتا تو کوئی یہ فرض واجب بھی نہیں ضرور باندھے، مگر جائز ہے، صحابہ کرام اور تابعین سے چلا آ رہا ہے۔ جو حدیثیں سناتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو تمیمہ باندھے گا وہ یہ ہے، یہ وہ سمجھتے نہیں۔ اگر ابن منظور کی پڑھتے لسان العرب پتہ چلتا، وہ لکھتے ہیں لغت عرب میں سب سے بڑی کتاب، کہ جو لکھی ہوئی عبارتوں کو، تعویذوں کو تمیمیں کہتے ہیں، یہ جاہل ہے، نہ انہیں عربی کا پتہ نہ دین کا۔ وہ عبارتیں نہیں ہوتی تھیں، وہ تو گھوگے، من کے، ہڈیاں، جانوروں کی ٹانگیں، کسی کا پڑ، مشرک سمجھتے تھے کہ یہ پتھر باندھنے تو یہ فائدہ ہوتا۔ وہ ظاہر بات شرکی ہے۔ یہ تو درخواست ہے اللہ کے نام پڑھ کر پھونک دے یا لکھ لیں کہ اللہ
بیمار ہوں شفا دے، ہر وقت لٹکائے پھرتا، اس میں کوئی برائی نہیں۔ اس لیے امام ابن تیمیہ، ابن قیم سب لکھ کے زیادہ بعد میں تعویذ لکھے ہیں کہ اس کے لیے یہ لکھو، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں، نواب صدیق حسن، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے نیک لوگ یہ کرتے ہیں۔ کوئی نہیں کرتا نہ کرے، ہم کب کہتے ہیں؟ کوئی خمیرہ نہیں کھاتا، عرق گلاب نہیں پیتا، نہ پیے، مگر اس کو برا نہ جانے، یہ علاج ہے اور بہت اچھا علاج ہے، اس کو نہیں ہے غلط کہنا چاہیے۔ مولانا آخری سوال آپ سے ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اب جہاں بھی جاتے ہیں تو نیچے لکھا ہوتا ہے کہ جامع مسجد اہل حدیث یا جامع مسجد اہل سنت والجماعت، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ شرعی حیثیت جو ہے، اگر یہ تو آدمی کو نماز پڑھنے سے بعض اوقات روکنے والی بات ہے کہ جب فرقہ پرستی اس حد تک جا چکی ہو تو آدمی نام دیکھ کے اپنے قدموں انہی قدموں پہ لوٹ آتا ہے۔ یہ لکھنا جو ہے اس کی ضرورت اس لیے پڑ گئی کہ لوگوں نے قبضہ گروپڑے نا ایک دوسرے کی مساجد پر قبضے کرنے شروع کر دیے۔ پتہ ہے کہ فلاں گروہ نے بنائی ہے، ان کا یہاں انتظام ہے، نماز سے وہ روکتے نہیں کسی، کوئی نماز سے روکے نا پھر تو ہے جرم کہ ہم نے لکھ دیا دوسرا نہ آئے۔ کئی مساجد میں میں نے دیکھا ظالموں نے لکھا ہوا کہ اس کے علاوہ اگر کسی دوسرے گروہ کا آدمی یہاں آئے گا تو وہ اپنی جان کا خود ذمہ دار۔ خود میں نے پڑھا، یہ تو ہے بے ایمان لوگ، کسی کو حق نہیں ہے اللہ کی مسجدیں جب روکے نہیں۔ باقی اس لیے کہ کوئی جھگڑا نہ یار کھڑا کر دے، کل ثابت کرنا پڑے کہ یہ ہماری مسجد ہے، لکھوا دیتے ہیں کہ یہ حنفی بریلوی حنفی، اس میں ضرورت سے جائز بھی، مگر یہ کہ نماز نہ پڑھنے دیں، یا جو پڑھنا چاہتا ہے وہ سمجھے ہو اس پر تو یہ لے میں نہیں اس مسجد میں داخل ہوں گا، یہ ان کا فطور ہے، روکنے والوں کا یا اندر نہ داخل ہونے والے کا، سب کو بلا جھجک ہر مسجد میں جانا چاہیے، ساری مسجدیں مسلمانوں کی ہیں، اور یہ بھی کرنا چاہیے کہ جو بھی نماز پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھے۔ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ذہن میں رکھیں کہ میدان عرفات میں تینوں گروہ سال جمع تھے، دشمن ایک دوسرے کے، جنگیں لڑ رہے تھے، نجدہ حروری، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں عبد الملک جو شام میں تھا اس کا گروہ بنو امیہ کا، کبھی وہ مسلح پر قبضہ کر رہتے تھے کبھی وہ۔ ان کی لڑائیوں میں حضرت ابن عمر نہیں آتے تھے، کسی کا ساتھ نہیں دیتے، مگر نماز ہر ایک کے پیچھے پڑھ لیتے تھے۔ تو لوگ کہتے تھے آپ نے کیا یہ بنا رکھا طریقہ، ساتھ نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا یار یہ مسلمانوں کی خون ریزی کر رہے ہیں، کیوں ساتھ دو؟ میں برائی میں ساتھ نہیں دے سکتا۔ باقی جب نماز کے لیے بلاتے ہیں، اللہ کہتا ہے تعاون علی البر والتقوی، نیکی کے کام میں ساتھ دو، اس وقت برائی کے لیے بلا رہا ہے۔ اگر نجدہ کھڑا ہوتا وہ بھی نماز پڑھاتا۔ تو یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، کوئی ہو، آپ نماز پڑھے اس کے پیچھے۔ یہ صحابہ کرام کے دور سے آ رہا ہے، مختار کو کذاب لوگ کہتے ہیں، اس کے پیچھے صحابہ جمع پڑھتے تھے نمازیں، اس کے پیچھے اس سے وظیفے لیتے تھے۔ امت کا اتحاد جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچ رہا، جو عالم فتویٰ دے نا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں، یہ من گھڑت۔ اسی لیے امام حمام لکھتے ہیں کہ چاروں اماموں سے کسی کا قول نہیں کہ کسی فرقے کو کافر کہا ہو، یہ سارے ان کے زمانے میں تھے، شیعہ فرقہ، یہ بعد والوں نے شرارت چھیڑی۔ مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تاریخ المجد کہ یہ جو بھرے ہوئے نا دفتر فقہ کے کہ خارجی کافر ہے رافضی، یہ سب بعد والوں کی من گڑ گڑ، ائمہ میں سے کسی نے نہیں کہا، کافر نہیں کہا، نماز نہیں رکھتی، جہاں وقت ہوتا سب نماز پڑھتے تھے۔ جب یہ سب فتویٰ ایجاد ہوا نا کہ ایک مسلمان کی دوسرے کے پیچھے نماز نہیں، اس دن سے شیطان نے ڈانس کیا، خوشیاں منائی ہیں کہ یہ رشتہ تھا مسلمانوں میں، ختم کر دیا۔ آپ کو کیا فکر ہے اس کا عقیدہ؟ آپ نے نماز میں عقیدہ پڑھنا ہے، آپ نے اللہ کے سامنے سجدہ، عقیدہ اس کے اندر ہے، غلط ہے تو خدا کو جواب دے گی۔ اب اپنی طرف سے یہ بات بنا لی کہ جب امام کا یہ عقیدہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اس لیے ہماری بھی نہیں، بے ساری باتیں جعلی ہیں۔ امام کی اگر کسی وجہ سے نہیں قبول ہوتی، عقیدے کو چھوڑیں، اس کا کوئی ایسا کردار ہے، نیت نہیں ٹھیک نماز میں، نہ قبول ہو، ہماری راستے میں اٹک جائے گی، کوئی نتھی نہیں کہ اس کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ ہر شخصی اللہ نیت دیکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پیچھے منافق کھڑے ہوتے کوئی فائدہ نہیں۔ کئی صحابہ کہتے تھے اگر منافق پڑھا رہا گا میری نماز کا کیا بگڑے گی، وہ اس کی نہ قبول ہو میری۔ تو جعلی بات بنائی ہے کہ امام کی نماز دیکھو قبول ہوتی ہے نہیں۔ اس طرح تو خود اپنے گروہ کا بھی عالم جو، اس کے بارے میں آپ کو کیا پتہ قبول ہوگی؟ پہلے اللہ کو ٹیلی فون کریں کہ بتائے اس کی قبول کروں گا، خواہ مخواہ مصیبت میں پڑے، جائیں نماز پڑھیں، قبلہ رخ ہو، پڑھ رہا۔ اب جو اختلاف ہے شیعہ سنی بریلوی دیوبندی حنفیوں وغیرہ میں، کیا اختلاف ہے؟ نماز کے فرض واجب سب کے ایک، جتنے مسلمان ہیں جو نماز ہے نا ضروری چیزیں سب کی ایک، قیام ہے، اللہ اکبر ہے، فاتحہ، سورت ہے، رکوع، سجدے سارے،
باقی سنتیں جو ہیں یا مستحب کوئی کہتا ہے یہ بھی اچھا ہے یار، جیسے کھانے کے سلاد ہوتا تو ذرا مزیدار ہو جاتا، بہتر ہے، ورنہ سب سے پوچھیں کہ اگر نہیں کرتا پھر کیا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بھائی ہمارے نزدیک نماز جو ہے نا ہاتھ باندھ کے پڑھنا بہتر ہے، مگر صاحب ہی فرماتے ہیں اگر کوئی کھلے چھوڑ دے اور وقار سے کھڑا رہے، فضول حرکتیں نہ کرے، بھلا بس کوئی حرج نہیں۔ کوئی ایک بھی امت میں ایسا نہیں پیدا ہو جس نے کہا کہ ہاتھ باندھنے فرض ہے، نہیں، ایک سنت۔ جو چھوڑتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا کہتے ہو، وہ بھی امام مالک کہتے ہیں یار میں سمجھتا ہوں چھوڑنا بہتر ہے، مگر اگر کوئی باندھتا ہے تو کوئی کفر نہیں کرتا۔ بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹکڑے کر دیا، یہود نصارہ ہمیں تباہ کر رہے ہیں، ان کے یہ مسئلے نہیں ختم ہوتے۔ جی جزاکم اللہ خیرہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس پروگرام کے روح رواں، مربی اور سرپرست اور آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات دینے والی معروف علمی شخصیت مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدد ذلہ العالی کے شکر گزار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کے میزبان میاں طاہر اور فتاوی آن لائن کی پوری ٹیم کو اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اس کے ساتھ پھر ہم دوبارہ بتاتے چلیں کہ رمضان المبارک میں ہمارا یہ پروگرام ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001171777۔ اللہ حافظ۔ انشاء